امریکہ کے بعد برطانیہ سے عمران خان کی رہائی کی آوازیں۔ برطانیہ کی کراس پارٹی سے تعلق رکھنے والے 20 سے زائد پارلیمنٹیرینز نے سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی پر زور دیا ہے کہ وہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے رہائی کے لیے حکومت پاکستان سے بات چیت کریں۔ یہ خط لیورپول ریور سائڈ کے رکن پارلیمنٹ کم جانسن نے عمران خان کے مشیر برائے بین الاقوامی امور زلفی بخاری کی درخواست پر لکھا ہے اور اس پر تمام جماعتوں کے قومز اور لارڈز کے ارکان کے دستخط ہیں۔ عمران کی حمایت میں اسرائیلی لابی دنیا بھر میں سرگرم ہے۔ سندھ کی سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں گولڈ سمتھ گروپ متحرک ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں ہماری لیڈر فریال تالپور کو عید کی رات گرفتار کیا گیا۔ یہ لوگ سیاسی انتقام میں سب سے آگے رہے۔ قانون کا سامنا کرنے پر اب ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی سڑکوں پر آنے کو تیار۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ملک بھر میں جلسوں کی منظوری دے دی۔ پی ٹی آئی 1 نومبر پشاور، 8 نومبر کوئٹہ اور پھر کراچی میں جلسے کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی جگہ کسی اور کو احتجاج کی قیادت کا مشورہ دے دیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ اگر یہ ایسے ہی احتجاج کرتے رہے تو صوبے میں گورنر راج لگ سکتا ہے۔ علی امین گنڈاپور سے کوئی اختلاف نہیں، میں ان کا مداح ہوں، ان کے بہت سے اقدامات کی تعریف کی، مگر علی امین وزیر اعلیٰ ہیں۔ احتجاج میں ان کے کردار نون لیگ اور دیگر جماعتیں ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ سینئر سیاستدان فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کارکنان دھکے کھا رہے ہیں اور کوئی لیڈر کمرے سے نہیں نکلتا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ہم 517ویں بار انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ کیا ہم سارے دہشت گرد ہیں؟ اگر ہم دہشت گرد ہیں تو کیا پاکستان کے لوگ دہشت گردوں کو ووٹ دے رہے ہیں؟ پہلے نہ پھر ہاں۔ تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے اراکین نامزد کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پارٹی اجلاس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے حزب اختلاف کی جانب سے 2 اراکین کی نامزدگیوں اور اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کے خط پر جامع بریفنگ دی گئی۔ ایک اور آئینی ترمیم لانے کی تیاریاں۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کو تاریخ ساز لمحہ قرار دے دیا۔ 27ویں ترمیم پر بھی بات چیت۔ مولانا کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ بلاول نے اس موقع پر کہا، آئینی ترمیم سے پارلیمان منظور ہوا، انصاف کا بول بالا ہوگا، عدلیہ مضبوط ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اعلیٰ عدالت اور بجلی بلوں پر عوام کی عدالت جائیں گی۔ سرگودا میں جلسہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک گیر ریفرنڈم کے بعد حق دو عوام کو تحریک کا اہم مرحلہ شروع ہوگا۔ فارم 47 پر مسلط حکمرانوں کا آئین، اداروں اور عوام کا حلیہ بگاڑنا مشن ہے۔ قومی ٹیم میں میجر سرجری، اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری۔ ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کے بھی اختلافات سامنے آ گئے۔ پاکستان واپس آنے کی بجائے استعفیٰ بھجوا دیا۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے جینسن گلیسپی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ادھر محمد رضوان پاکستانی ٹیم کے نئے کپتان بن گئے۔ فخر زمان سینٹرل کنٹریکٹ سے محروم، پرستار مایوس۔ سوشل میڈیا پر تبصروں کا سلسلہ جاری۔ ایک کے بعد ایک نیا ریکارڈ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان۔ مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز 646 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ ہوا، جس پر ASE 100 انڈیکس بڑھ کر 90,640 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ ایک تھپڑ کی پاداش میں تھانے یاترا۔ اسلام آباد پولیس نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ دونوں کو کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں تحویل میں لے لیا گیا۔ ایمان مزاری نے اہلکار پر ہاتھ اٹھایا۔ کراچی ڈیفنس کے ریسٹورنٹ میں سیکرٹری داخلہ سندھ فیملی لڑ پڑی۔ ایک اور فیملی سے تلخ جملوں کا تبادلہ، نوبت مقدمے تک آ گئی، مگر کچھ شخصیات کی مداخلت کے بعد دونوں فیملیز نے تھانے میں صلح کر لی۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے درسی کتب کی اشاعت میں تاخیر۔ سیشن کے آغاز میں رواں برس 4 ماہ کی تاخیر کے باوجود اب بھی کچھ سائنسی مضامین کی کتابیں مارکیٹ سے غائب ہیں۔ طلباء اور والدین کی پریشانی بڑھ گئی۔
جنوبی وزیرستان میں فائرنگ سے 3 افراد قتل، پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں حافظ الرحمان، فیضان اللہ اور انعام اللہ شامل ہیں۔ واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ تھا۔ بسم اللہ ڈیولپرز کے زیر اہتمام فن گالا شاندار قوالی نائٹ نے سما باندھ دیا۔ گرینڈ بیلٹنگ کے موقع پر فیملیز کی بڑی تعداد میں شرکت۔